سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان کا ذکر ہوا، اور اس الفرقان کا جس لفظ کا ذکر ہوا اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ تو اصل میں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال وہ بیان فرمائے ہیں، اور پھر یہ کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی عظمت، اس کی شان، اولاد اور شریک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ آج سورۃ الفرقان سے آغاز ہے۔ سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان کا ذکر ہوا، اور اس الفرقان کا جس لفظ کا ذکر ہوا اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ تو اصل میں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال وہ بیان فرمائے ہیں، اور پھر یہ کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی عظمت، اس کی شان، اولاد اور شریک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے اندر ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ بتوں کے بت جو ہیں یہ مجبور اور بے بس ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ کہ اس صورت میں جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سن کر خود سے گھڑا ہے، تو اس کا سارا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا ہے اور اس کا رد فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ قیامت والے دن کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کی نہایت ہی خوفناک سزا بیان کی گئی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور کافروں کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کی ندامت کا بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال سورہ فرقان جو ہے اس کے اندر جو بھی مضامین اور ساتھ ساتھ عنوانات وہ اس کے اندر ساتھ ساتھ بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ سورہ فرقان کی سے جو پہلے صورت سورہ نور کا جو بیان ہوا، تو اس کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں ہی یعنی سورہ نور کے اخیر پر بیان کیا گیا، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں ہی زمین اور آسمان کے مالک کی عظمت اور شان بیان کی گئی، یعنی وہ جہاں اس کی انتہا تھی وہیں سے کم و بیش اس کی ابتدا کر دی گئی، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ سورہ نور جو ہے اس میں 3 طرح کے دلائل بیان کیے گئے تھے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ سورہ نور کے اندر مثلاً آسمان اور زمین کے احوال تھے،
بارش نازل ہونے اور پھر اولے برسنے اور برف باری ہونے سے بھی اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے، اور پھر تیسرا حیوانات کے احوال سے۔ مگر اب جب سورہ فرقان کی بات آئی تو سورہ فرقان میں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا۔ پھر سائے کا پھیلنا، دن اور رات اور ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، پھر 6 دن میں زمین اور آسمان کی پیدائش، اسی طرح اور بے شمار چیزیں بیان کی گئیں جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر وہ دلیلیں تو اللہ کے واحد اور اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو کہا یہ جاتا تھا حضرت عہد رسالت میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کو سورۃ الفرقان ہی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں نے ان کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے غور سے ان کی تلاوت سنی، وہ اس میں ایسے حروف پڑھ رہے تھے سورۃ الفرقان میں جو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ والے حروف تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے، مگر وہ سورۃ الفرقان میں ایسے حروف پڑھ رہے تھے۔ تو قریب تھا کہ میں حضرت حکیم یعنی حضرت حشام بن حکیم کے اوپر میں حملہ کر دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں ان کے اوپر حملہ یعنی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت ہمیں ایسے پڑھائی نہیں تھی، ان حروف کو یہ کس طرح پڑھ رہی ہیں جو ان سے۔ تو مگر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے صبر کیا، میں نے برداشت کیا، تو پھر میں نے ورنہ میں تو نماز کے اندر ہی ان کے اوپر حملہ کر دیتا کہ یہ اس صورت کو کیسے پڑھ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو اس صورت کو اور حروف میں پڑھایا ہے اور ان کو اور حروف کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑ کر کھینچا اور میں نے کہا کہ تم کو نماز میں نے صورت پڑھتے ہوئے سنا، سورۃ الفرقان، تو اس طرح تمہیں یہ صورت کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صورت سکھائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تمہاری قرات کے علاوہ دوسری طرح سکھائی ہے۔ اور پھر میں ان کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ان کو یہ سورۃ الفرقان ان حروف کے پر پڑھتے ہوئے سنا جن حروف پر آپ نے مجھے یہ صورت نہیں سکھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق، عمر ان کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا اے حشام تم پڑھو۔ انہوں نے صورت کو اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے اس صورت کو پڑھتے ہوئے سنا تھا، یعنی جس طرح میں ناراض ہوا تھا کہ تمہیں اس طرح صورت کس نے سکھائی۔ اچھا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اچھا عمر اب تم پڑھو۔ تو پھر میں نے اس صورت کو پڑھا جس طرح آپ نے مجھے وہ صورت پڑھائی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ تو بے شک یہ قرآن، اب حضور نے فرمایا بے شک یہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 حروف کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو تمہیں جو حروف آسان لگیں تم ان کے مطابق پڑھو،
تم ان کے مطابق پڑھو. تو حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی وہ لکھتے ہیں کہ 7 حروف میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. پڑھنے والے کے لیے آسانی. پڑھ حضرت حشام بھی صحیح رہے تھے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی تھی. پڑھ حضرت عمر فاروق بھی صحیح رہے تھے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی تھی. ان کے حروف کچھ اور تھے، ان کے حروف کچھ اور تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سن کے فرمایا کہ تم دونوں پڑھو، کیونکہ قرآن 7 حروف کے اوپر نازل کیا گیا ہے. تو 7 حروف میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو اور پڑھنے والا ایک لفظ کی جگہ اس کے مترادف جو ہیں اس کو پڑھ سکے. خواہ یہ لفظ، یہ 7 حروف ایک ہی لغت سے ہوں، کیونکہ اب حضرت حشام اور حضرت عمر دونوں کی ایک ہی لغت تھی، بھلے وہ 7 حروف ایک ہی لغت سے ہوں. اور اب وہ جو لغت تھی وہ قریش کی تھی، اور اس پر حافظ ابن عبد البر نے متنبع کیا. انہوں نے کہا 7 حروف سے مراد یہ ہے کہ لغت قریش کے 7 مترادفات تک قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی اہل علم نے فرمایا اس سورۃ الفرقان کے متعلق. اچھا، اب سورۃ الفرقان کا آغاز پہلی آیت سے جو کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ برکت والا جس نے اپنے مکرم بندے پر بتدریج الفرقان کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہوں جو ان سے. تو اصل میں وہ اللہ تبارک الذی، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے. اصل چیز یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں. اس کے عذاب کا ڈر آگے فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. یعنی کہ اس آیت کے اس حصے کے اندر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے. عام ہونے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ساری مخلوق کی طرف، بھلے وہ جن ہوں، بھلے وہ انسان ہوں، بشر ہوں، بھلے وہ فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں یہ سب داخل ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب کے نبی. اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام مخلوق کی طرف جس چیز کو بھی تخلیق کیا گیا، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بھلے وہ جن ہوں، بھلے وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں یا حیوانات ہوں یا جمادات ہوں. تو یہ آپ کی رسالت کا عام ہونا جو ہے، بخاری شریف کے اندر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ مثلا 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے۔ حضور 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ابھی دور ہوتے تھے تو دشمن کے اوپر آپ کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ یہ حضور کو ایک ایسی چیز دی گئی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر حضور نے فرمایا تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی تیمم بنا دیا گیا۔ تمام روئے، پہلی جتنی امتیں آئیں ان کو عبادت کے لیے اپنی عبادت خانے میں ہی جانا پڑتا تھا، اپنے گرجے میں، کلیسا، اپنی جگہوں پر حضور نے فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور اعلی تیمم بنا دیا۔ تو میری امت میں سے جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پھر حضور نے مجھ سے پہلے، حالانکہ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، اور مجھے حضور فرماتے مجھے شفاعت عطا کی گئی، مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ اور پہلے نبی جو تھے، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، خاص، اور لیکن مجھے تمام یعنی روئے زمین کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے 6 وجہوں سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی حضور کے جو مختصر سی بات تھی اس کے اندر سے ہزاروں معنوں کے سمندر نکلتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ عطا فرمائے گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کیا کہ روب سے میری مدد کی گئی، غنیمتوں کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے اعلی طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کی انٹرپریٹیشن کے اندر میں نے آپ کو 2 ایسی حدیثیں بتائیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بتدریج الفرقان کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔